بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا۔ آپ کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے۔ اس شخص نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ کرام کو سلام عرض کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا۔ اس شخص نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے حضرت محمد کے اہل خانہ میں سے کون ہیں؟ صحابہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت علی آپ کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے۔ اس شخص نے حضرت علی کو سلام عرض کی۔ جواب میں حضرت علی نے فرمایا وعلیکم السلام۔ سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ رابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت محمد نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ عرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ابن طالب ہے اور میں رسول اکرم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارا نام مظہر ہے اور تم عرب کے ایک باشندے ہو۔ تم نے رسول اکرم کی بعثت کے مطابق اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اے مظہر، تم نے پیارے نبی حضور اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہوگی۔ وہ شخص اس نبی پر ایمان لائے گا، وہ نجات پا جائے گا، وہ مسکینوں اور یتیموں کا وارث ہوگا۔ اس نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی، زناکاری، ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا، گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا۔ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا۔ رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا۔ مزید یہ کہ وہ آخری نبی الزماں ہوگا اور تا قیامت تک اس کی نبوت کا چرچا رہے گا۔ جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو، تو تمہارے ظالم لوگوں نے تیرے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا اور تجھے جیل میں ڈال کر قید کر دیا۔ پھر جب نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا اور اس طرح تجھے قید خانہ سے نجات حاصل ہوئی۔ قید سے نجات حاصل ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز آئی کہ نبی آخر الزماں اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے تو ان کے صحابہ کرام میں شامل ہو چکا ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت حاصل کر۔ حکم ملنے کے بعد تم منازل طے کرتے ہوئے یہاں مدینہ شریف پہنچے ہو۔ جب اس عرابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا، اور مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میرے وصال کے بعد عرابی مظہر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ جب مظہر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو عرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی کے سینے سے لگ گیا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد عرابی نے حضرت علی سے عرض کی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں۔ اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا کرم ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عرابی کو سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ عرابی نے کہا اے علی، وہ کون سا جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے نہ ماں، اور وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کو کوئی وجود نہیں، اور ان رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے ہے نہ جنات میں ہے، نہ ہی فرشتوں میں سے اور نہ ہی کسی چوپایوں اور درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنے اندر قبر والے کو سیر کروائی؟ وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا ہے؟ ایسا جسم جس نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو؟ زمین کے ایسے ٹکڑے کے بارے میں بتائے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعاعیں پڑی ہوں اور دوبارہ قیامت تک نہیں پڑیں گی۔ ایسے پتھر کے بارے میں رہنمائی فرمائے جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو۔ ایسی عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی پیدائش کی ہو۔
دو ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی، اور دو متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوتی۔ دو ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے، اور دو ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلے کون سے عضو کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں دفن انسان کی سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ والدین کی وراثت میں اسلام نے لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کو تسلی سے سنا اور فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، وہ حضرت آدم ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہے وہ اماں ہوا ہے۔ وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا، نہ جنوں، فرشتوں، چوپایوں اور درندوں میں سے تھا، وہ کوا تھا جس کو اللہ نے قابیل کی تعلیم کی مقرر فرمایا تھا۔ وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کرائی تھی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا، وہ چیونٹی تھی۔ وہ چیونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھی تھی تو حضرت سلیمان کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا۔ ان چیونٹیوں نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہیں گرے، جس سے پیغمبر خدا کو ناگواری ہو۔ وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک کوئی چیز نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں نگل لیا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرن پڑی تھی، وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے عصے کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا رستہ بنایا تھا، جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی روشنی نہیں چمکے گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا تھا، وہ پتھر جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ 2 ساکن چیزیں آسمان اور زمین ہیں، اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں جو قیامت تک متحرک رہیں گی۔ وہ عورت جس نے 3 سائت میں بچے کو جنم دیا تھا، وہ حضرت مریم ہے جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، وہ جسم اور جان ہے، اور 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ زندگی اور موت ہے۔ شے سے مراد مومن اور لا شے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کا وراثت میں 1 حصہ اس لیے رکھا ہے کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ جب عرابی مظہر نے حضرت علی سے اپنے تمام سوالات کے جواب تسلی سے سنے تو وہ آپ کے علم سے بہت متاثر اور خوش ہوا۔ اس کے بعد عرابی مظہر نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔